غار میں تھا تو رسول اللہ خوش ہوئے. اللہ کا خلیل بھی عزت والا ہے، رسول اللہ کا خلیل بھی عزت. غار میں بھی حضور کے ساتھ اور مزار میں بھی حضور کے ساتھ. عرش پر بھی ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ. بے شک امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے یہ حدیث روایت شدہ ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں مکاتب فکر کے علماء محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے اپنی مشہور کتاب ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء کے اندر یہ روایت درج کی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا تھا، حضور جب معراج سے واپس تشریف لائے تھے تو حضور نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے عرش پر نور کے قلم سے ایک نورانی تحریر لکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورین. سبحان اللہ. حضور کے نام کے ساتھ ہی حضور کے ان تین یاروں کا نام لکھا ہوا ہے. اور روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ. اچھا یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ یا سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی شان میں جتنی بھی روایات ہیں ان میں سے 60% سم پلاس جو ہے وہ صرف ابو بکر کے خاندان نے روایت کی. حضرت سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے حق میں جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں سے 60% حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے روایت کی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابا جان جب آپ لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور میں نے کئی بار دیکھا آپ بار بار علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ آپ بار بار علی کا چہرہ دیکھتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، بیٹا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. میں ابو بکر علی کا چہرہ عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں. اور بخاری شریف جلد 2 کی روایت ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا، حضرت امام محمد ابن حنفیہ نے، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں سلام اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا ابا جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا ابو بکر. سبحان اللہ. بخاری شریف میں کیا فرمایا؟ ابو بکر. قلت ثم من، حضرت محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابو بکر کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، ابو بکر کے بعد عمر لوگوں میں سب سے افضل ہے. اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف فرما تھی. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، آپ کے صحابہ میں سے کوئی ایسا خوش نصیب صحابی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا خوش نصیب صحابی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے. اماں عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا عمر ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ عمر ہے. اماں عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی. حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا رہے. پوچھا عائشہ اور کچھ نہیں پوچھو گی؟ حضور سمجھ گئے کہ عائشہ کیا پوچھنا چاہتی تھی. عائشہ اور کچھ نہیں پوچھو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا ایک بار نا، یہ ایک دوسری روایت ہے کہ عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے، اللہ اور جب تو خوش ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتے ہیں ابراہیم کے رب کی قسم، کوئی قسم ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتے ہیں محمد کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ۔ عورت کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے نا، یہ خاموش خاموش بھی بولتی رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہ کہو، کوئی بات بھی نہ کرے، یہ خاموش بھی بیٹھی نا، اس کا پیغام کنوے ہو رہا ہوتا ہے، خامد کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے، منہ چوک کر کے بیٹھے، لیکن بول تو اس کا آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو جب خوش ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کے رب کی قسم۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کچھ اور نہیں پوچھو گی؟ نہیں یا رسول اللہ اور کیا پوچھنا ہے؟ نے فرمایا پوچھ لے، اور کچھ پوچھنا ہے تو یا رسول اللہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ خوش نصیب صحابی میرے باپ ہوں گے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تو نے پوچھا تھا آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تو میں نے کہا عمر کی ہیں۔ اگر تو پوچھتی ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو میں کہتا ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرش پر حضور کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ان 3 یاروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا۔ اب کیوں نہیں لیا؟ یہ حضرت مولا علی بہتر سمجھتے ہیں یا علی کا رب بہتر سمجھتے ہیں؟ حکمت کیا تھی؟ جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، 10 سال حضور کی مسلسل خدمت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کو آگے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے جب واقعہ معراج سنایا تھا تو ساتھ ایک اور بات بھی کہی تھی کہ اللہ کے عرش پر نور کے قلم سے ایک نورانی تحریر اور بھی لکھی ہوئی تھی، اور وہ تحریر کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ۔ ہم نے علی کے ذریعے محمد کی تائید کی ہے۔ یہ بھی اللہ کے عرش پر، حضرت مولا علی کا نام بھی اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے۔ مولا علی نے اپنے طور پہ نہیں ذکر کیا ہوگا، ان کی اپنی حکمت ہے، لیکن جہاں نبی کے 3 یاروں کے نام اللہ کے عرش پر حضور کے نام کے ساتھ ہیں، وہاں وضاحت کے ساتھ حضرت مولا علی کا نام بھی شامل ہے کہ حضور کے لیے تائید کنندہ علی کو بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ روایت لے کر آئے۔ اے اہل ایمان، دیکھیں یہ مولوی کے بس کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کو صحابہ کسی مولوی نے نہیں بنایا، نہ کسی محدث نہ کسی مؤرخ نے۔ اہل بیت کو آل رسول نہ کسی مولوی نے بنایا، نہ کسی محدث نے، نہ کسی مفسر نے۔ صحابہ اور اہل بیت کو عزت اللہ نے دی، اللہ کے رسول نے دی ہیں، اور جو بندہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ حضور کے صحابہ کا بھی احترام کرتا ہے اور حضور کے اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہے۔ کسی کی ضد میں آ کر کبھی بھی آل رسول کے بارے میں دل میلا نہیں کرنا۔ رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے۔ دیکھیں ہمارا تو ایمان ہے نا حضرت مولا علی۔ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف بول رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضرت علی کے بارے میں دل میلا کر لیں۔ حضرت علی ہمارا اسی طرح ایمان ہے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق ہمارا ایمان ہے۔ بے شک۔ سیدنا امام حسن پاک، سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہما ہمارا اسی طرح ایمان ہے جس طرح حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے۔ اس فقیر کا پیغام یہی ہے کہ یہ زندگی عارضی، آپ نے مر جانا ہے، کسی بھی لمحے مر جانا ہے، لیکن اس حال میں نہ مرو کہ قیامت والے دن ابو بکر صدیق تمہارے خلاف مقدمہ لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہو۔ اس حال میں نہ مرو کہ قیامت والے دن حضرت عمر یا حضرت عثمان ذو النورین تمہارے لیے تمہارے خلاف مقدمہ لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں کہ یہ لوگ مجھے گالیاں دیا کرتے تھے۔
اس حال میں نہ مرو کہ جناب حضرت مولا علی یا سیدنا امام حسن والحسین سلام اللہ علیہ مجمعین وہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر جائیں کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں دل میلا رکھتے تھے. قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھولے جائیں تو فرشتے کہیں او لوگو مبارک ہو تمہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے یارانے کا بھی احترام کرتے تھے, نبی کے گھرانے کا بھی احترام. سبحان اللہ. انتخاب تو اللہ کا ہے. بے شک دیکھیں نبیوں کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے. بے شک. کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا. نبی وہی ہے جسے اللہ نے نبی بنایا. انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے انتخاب کیا اور حضور پر آ کر نبوت مکمل ہو گئی. اب کوئی ذلی بروزی کروزی یا مرز کانے جیسا موزی جو کچھ بھی دعویٰ کر لے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے. ہمارا عقیدہ ہے حضور تاجدار ختم نبوت ہے, حضور پر آ کر نبوت مکمل ہو چکی ہے. حضور کے بعد اب کسی بھی نبی کا بطور پیغمبر ہمارے ہاں تصور نہیں. بالکل ویری کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج ہے ہمارا. ہمارا ایمان یہی ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے. حضور کے بعد اب کوئی بھی نبی بطور پیغمبر اس دھرتی پہ نہیں ہے. انبیاء کا چناؤ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اچھا بڑے مزے کی بات اور بڑی خوبصورت بات کہ اللہ نے نبیوں کا انتخاب کیا تو ان کی تعداد ہے 1,24,000 کم و بیش. کتنی؟ 1,24,000 کم و بیش. ان نبیوں میں سے جن نبیوں کو اللہ نے غلبہ عطا کیا, جو غالب آئے, ان کی تعداد ہے 313. رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. نبی پچھلے نبی کا پیغام آگے پہنچاتا ہے اور رسول نیا دین نئی شریعت لے کر آتا ہے. آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ایک آدمی ہوتا ہے وہ صرف عالم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے وہ ساتھ مفتی بھی ہوتا ہے. تو مفتی ہر مفتی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم مفتی نہیں ہوتا. اسی طرح ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو 1,24,000 نبیوں میں سے جن کو غلبہ عطا کیا ان کی تعداد کتنی ہے؟ 313 رسول. 313 رسولوں میں سے جنہیں اولو العزم رسول بنایا, سب سے زیادہ وجیح اور سب سے اولو العزم رسول بنایا, ان کی تعداد ہے 10. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 10. ان 10 اولو العزم رسولوں میں سے جن کو کتاب عطا کی ان کی تعداد ہے 4. ان کی تعداد کیا ہے؟ 4. ان 4 صاحب کتاب نبیوں میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب صحابہ کی طرف آئیں. صحابہ کا اللہ نے انتخاب کیا تو صحابہ کی تعداد بھی ایک مشہور روایت کے مطابق 1,24,000 کم و بیش. 1,44,000 کی روایت بھی ملتی ہے. 1,24,000 کم و بیش. 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے جن صحابہ کو غلبہ اول عطا کیا گیا ان کی تعداد 313. صحابہ اصحاب بدر, رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. اصحاب بدر کی تعداد کتنی ہے؟ 313. 313 اصحاب بدر میں سے جن کو مزید عزت سے نوازا گیا اور دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی ان کی تعداد ہے 10. اشرا مبشرہ. تعداد کتنی ہے؟ 10. اولو العزم رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10. اشرا مبشرہ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 10. اور ان 10 اشرا مبشرہ صحابہ میں سے جن کو اول خلافت دی گئی ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4. صاحب کتاب نبی کتنے ہیں؟ 4. اور اول خلیفہ کتنے ہیں؟ 4. ان 4 اول خلیفہ میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا گیا اس کا نام ابو بکر سبحان اللہ. اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی, امت میں سب سے پہلے خلیفہ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار مزار. حضور کے تمام صحابہ عزت والے ہیں. بے شک. صحابہ اور اہل بیت انہوں نے ایک دوسرے کی عزت اور احترام بیان کیا ہے, ممبروں پہ بیان کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو بیٹے حضرت مولا علی کے, امام حسن پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن دین اسلام عمر کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا. دین اسلام عمر کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا اور عمر کے کندھے سے پکڑے گا اور اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا کر کر کہے گا, اے اللہ میں چھپا ہوا تھا, سہما ہوا تھا, ڈرا ہوا تھا, تیرے اس بندے نے کعبہ میں کھڑے ہو کر میری عزت کا اعلان کیا. سبحان اللہ. تیرے اس بندے کی وجہ سے کعبہ کے اندر نمازیں پڑھائی گئی, اے اللہ آج تو بھی اس کی عزت کا اعلان کر. جناب سیدنا امام حسن پاک فرماتے ہیں ابھی لوگ حشر کے میدان میں موجود ہوں گے کہ فرشتے حضرت عمر کو لے کر جنت کی طرف روانہ بھی ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ عزت عظمت دونوں طرف سے, صحابہ اور اہل بیت دونوں. دیکھیں ان کی شان, ان کا مقام, ان کا رتبہ, ان کا درجہ, وہ ان کا اپنا اپنا ہے. بے شک. ہم سب کے غلام ہیں. ہمارا منبر الحمدللہ محبت کا درس دیتا ہے, اتفاق کا درس دیتا ہے, اتحاد کا درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے. اور اس منبر سے ہم نے ہر حال میں الحمدللہ امن کا پیغام دیا ہے اور استحکام پاکستان کا پیغام دیا ہے. پاکستان ہمارا گھر ہے, ہم نے سانسیں لی ہیں اسی میں اور مرنے کے بعد ہم نے دفن بھی اسی میں ہونا ہے. اے اہل ایمان, بڑا مختصر سا پیغام دینا چاہوں گا خصوصاً اپنے نوجوانوں کو, اپنے نوجوانوں کو کہ کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اپنی ریاست کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا. کچھ بھی ہو جائے اپنی ریاست ارض پاک پاکستان کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, ان کے ایجنڈے تبدیل ہوتے رہ جاتے ہیں, ان کی ترجیحات بدلتی رہ جاتی ہیں, ان کے نعرے بدلتے رہ جاتے ہیں, ان کی سوچ اپنی اپنی ہوا کرتی ہے. لیکن ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ پاکستان اور ریاست پاکستان کو دینی اور ہمیشہ دینی. اور خصوصاً اپنی افواج پاکستان کے حوالے سے اپنی سوچ ہمیشہ مثبت رکھیں, اپنی سوچ مثبت رکھیں. یاد رکھیں آج فلسطین کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے, جتنی زیادتی ہو رہی ہے, اگر ان کے پاس بھی اپنی فوج ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. آج اگر پاکستان میں آپ اور ہم پرامن رہ رہے ہیں اور پرامن رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں تو الحمدللہ اس میں نمایاں کردار ہماری فورسز کا ہے. اپنی فورسز کے لیے دعائیں کیا کریں. نمایاں کردار ان کا ہے جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں اور واپس ان کے صرف کپڑے پہنچے اور وردی پہنچی اور ایک پاکستان کا پرچم اس کی ماں اور باپ کو دیا گیا. ان لوگوں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچیں, اپنی ریاست اور ریاستی اداروں کے بارے میں مثبت سوچیں اور قطعاً کسی ایسے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے جو پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلاف ہو, اور نہ سمجھی میں کوئی ایسی غلطی مت کر بیٹھیں جس میں ریاست کو براہ راست للکارا جا رہا ہو اور ریاست کو دھمکی دی جا رہی ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ملک نہیں رہے گا, آگ لگا دیں گے, یہ کر دیں گے وہ. یہ بالکل ایسی کسی افواہ کے اندر حصہ نہ بار بنے, کیونکہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر ہمیں بھی پہنچتا ہے, پھر ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے. جب آپ میں سے کوئی بندہ اٹھا لیا جائے, کسی کو پرچہ میں ڈال دیا جائے تو پھر آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے, جو کیونکہ آپ لوگ ہمارے وابستہ ہیں. تو اس لیے جن تک ہمارا پیغام ہے ہمارا یہی ہے کہ اپنی ریاست اور ریاستی اداروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت رہیں. اللہ آپ کو اور مجھے جب تک زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اور دفاع, آپ علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت اور ان کی عزت, اس کے حوالے سے اللہ رب العزت ہمیں مبلغ بنائے اور ہماری کوششیں اور ہماری کاوشیں اللہ رب العزت مسلسل دینی خدمت کے لیے استعمال فرمائے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں, آپ لوگ منزل کے انتہائی قریب ہیں اور انشاءاللہ میرے رب کا نے چاہا تو اس بار
آپ کا الیکشن آپ کی جھولی میں ہے اور آپ نے جیتنا ہے انشاءاللہ۔ میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں۔ دیکھیں کچھ چیزیں نظر بھی آ جایا کرتی ہیں، سورج نکلنے سے پہلے سوجلا ہو جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سورج نکلنے لگا ہے۔ حالات و واقعات سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اور مخالف کی چیخوں سے بھی اندازہ ہو جانا چاہیے۔ آپ پریشان نہ ہوں، ٹکٹ کے حوالے سے دوست احباب فون کرتے رہ جاتے ہیں، مجھ کی بنیا ٹکٹ دا کی بنیا۔ اللہ کے بندو، جس کے پاس تمہارے جیسے مخلص ورکر ہوں اسے بھلا کسی حکمران کے در پہ بیٹھ کے ٹکٹوں کی بھیک مانگنی پڑتی ہے؟ بہت اچھا۔ تو ان کو پتہ ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور 72,000 ووٹ تو آپ کا وہ ہے جو شو کیا گیا 2018 میں، ووٹ آپ کا 1 لاکھ سے زیادہ تھا، وہ سارے حقائق آگے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ اللہ سے وابستہ ہے، بے شک اللہ وہ کرے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ باقی اسباب کے درجے میں مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ یہی وجہ ہے جن کو ٹینشن ہے وہ کبھی لاہور میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی کہیں، اور ہمیں اس لیے ٹینشن کوئی نہیں۔ میں پبلک میں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ مجھے تسلی ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو بھی فیصلہ ہونا ہے بہت جلد اور انشاءاللہ آپ کے حق میں انشاءاللہ۔ اور میرا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دو فکریں صرف